السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبر نامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، 25 ربیع الاول 1447 ہجری اور 19 ستمبر ہے 2025۔ خواتین و حضرات، اس وقت جو سب سے زیادہ خبر پوری دنیا میں اس وقت وائرل ہے وہ ہے پاکستان اور سعودیہ کا دفاعی معاہدہ، پاک سعودی معاہدہ، ایک دفاعی نظام، ایک دفاعی معاہدہ جس کے تحت پاکستان پر حملہ سعودیہ پر حملہ تصور ہوگا اور سعودیہ مدد کو پہنچے گا، اور اسی طرح سعودیہ پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، پاکستان سعودیہ کی مدد کو پہنچے گا۔ دنیا یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ ان کے زیادہ سے زیادہ تعلقات معاشی ہوں گے، تھوڑے بہت دفاعی بھی ہیں، لیکن اب یہ جو دفاعی اس وقت کا معاہدہ ہوا ہے یہ تاریخ کا سب سے بہترین معاہدہ ہے، پاک سعودیہ معاہدہ۔ سوال یہ ہے خواتین و حضرات، پاکستان کی دفاعی نظام کو سونا لگ گیا یا زنگ لگا ہوا ہے؟ شاید آپ میرے اس سوال کے پس منظر کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بندہ تھا جو گزر گیا، ایکسپائر ہو گیا، ریٹائرڈ ہو گیا، اس نے کہا تھا کہ ہمارے ہتھیاروں کو زنگ لگا ہوا ہے، ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے۔ اس نے پاکستان کے دفاعی نظام کی ایک ایسی ہولناک تصویر کھینچی تھی، وہ بھی صحافیوں کے درمیان۔ تو آج جو اتنے بڑا عرب ممالک ہیں اور خصوصاً سعودیہ ہے جو عالم اسلام کی قیادت جس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے، پاکستان کے دفاعی نظام کو سونا لگ گیا یا زنگ لگا ہوا ہے؟ اس کا مطلب پاکستان کے دفاعی نظام کو زنگ نہیں لگا۔ خواتین و حضرات، اس معاہدے کی بنیاد کیا بنی؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں، اس معاہدے کی بنیان مرصوص کا رد عمل بنا۔ ہم سے 10 گنا زیادہ طاقتور انڈیا نے جب ہم پہ حملہ کیا، دنیا ہمیں سمجھاتی رہی، ہمارے عرب بھائی ہمیں سمجھاتے رہے کہ ہم ایک اور غزہ نہیں دیکھ سکتے، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم ایک اور غزہ کا نظارہ کریں، پلیز آپ صبر کریں، انڈیا کو جواب نہ دیں۔ لیکن ہماری قیادت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو جواب دینا ہے، اور ہماری قیادت نے کہا ہم جیت کر آپ کے پاس آئیں گے، ہم ہار کے آپ کے پاس انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ پھر یہی ہوا بنیان مرصوص کا رد عمل، جب پاکستان نے اپنے ازلی دشمن انڈیا کو دیا، پوری دنیا حیران ہو گئی۔ ہمارے خود اپنے اسلامی ممالک، عرب ممالک حیران ہو گئے کہ پاکستان کا دفاعی نظام، پاکستان کا جہادی نظام، جنگی نظام اس قدر مضبوط ہے۔ یہ ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم کی برکات۔ جب آپ اپنے جنگی نظام تیار کرتے ہیں تو پھر اس جنگی نظام کو حرکت میں بھی لانا پڑتا ہے تاکہ دشمن کے اوپر ہیبت اور لرزہ طاری ہو۔ پاکستان نے یہی کام کیا۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، پاکستان نے اپنے دفاعی نظام کو عجائب گھر میں نہیں رکھا یا کہیں چھپا کے نہیں رکھا، اور صحیح رد عمل دیا، جس کی برکات آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ کی قدر بڑھ چکی ہے، پاکستانیوں کی قدر بڑھ چکی ہے۔ خیر، برکات تو بہت زیادہ ہیں۔ ہم پاک سعودی جو معاہدہ ہوا اسی کے اندر رہتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ پاک سعودی باہمی تعاون یہ صرف حال نہیں ہے، صرف مستقبل نہیں ہوگا، یہ پوری ایک تاریخ ہے۔ پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی کی بنیاد بٹھانے والے سعودیہ کے بادشاہ شاہ فیصل ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ عالم اسلام میں ایک ملک ایسا ضرور ہو جس کے پاس ایٹمی طاقت ہو۔ انہوں نے اپنا وزن پاکستان کو دے دیا اور پھر اپنے خزانے کھول دیے پاکستان کے اوپر، اور پاکستان نے پھر اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے بالآخر پاکستان دنیا کے نقشے پر عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بنا، ایٹمی پاکستان۔ اس میں ہم عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب
پھر سعودی عرب میں سے خصوصاً ان کے مرحوم بادشاہ شاہ فیصل کی خدمات اور ان کی وفاداری کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو پاک سعودی جو تعاون ہے یہ ایک تاریخ ہے، یہ صرف حال نہیں ہے، صرف مستقبل نہیں ہے، بلکہ اس کے تانے بانے ماضی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا، عرب ممالک کی ہلاکت خیز کا خاموشی، ایک نرم اعلامیہ، کچھ بھی نہیں، کیا بنے گا ہمارا؟ شاہ سلمان کو سمجھ آئی، محمد بن سلمان کو سمجھ آئی، پھر پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا جس کی اس وقت خبر پوری دنیا میں وائرل ہے۔ عرب ممالک سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ وغیرہ قابل بھروسہ ممالک نہیں ہیں۔ اب انہیں پاکستان کے اخلاص کی بھی سمجھ آ رہی ہے، پاکستان کی مہارت کی بھی سمجھ آ رہی ہے، اور یہی اخوت ہے، یہی اخوت کا تقاضا ہے، یہی ذمہ داری ہے، یہی فرض ہے۔ عرب کو کانٹا چبھے اور پاکستان کو احساس نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب رشتہ اسلام میں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہوا، اس وقت سعودیہ میں جشن کا سماں ہے، جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگا رہے سعودی باشندے، اور اس وقت ریاض کی سڑکوں کے اوپر پاکستان کے پرچم اور سعودیہ کے پرچم ایک ساتھ لہرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج کے اس مبارک موقع پر مجھے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کی یاد شدت سے آ رہی ہے۔ کلیم عثمانی کی نظم جو عوام کے لیے لکھی گئی وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم پہ مکمل طور پر منطبق ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ اجالے، کہکشاں نہیں ہوتا، کہکشاں کے یہ اجالے راہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ یہ اشعار مکمل طور پر منطبق ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسباب کی دنیا میں۔ آج حرمین شریفین کی فضا خوشی سے نہال ہے، آج عالم اسلام کی فضا خوشی سے نہال ہے، مگر چند ممالک کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، کفری ممالک کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، جس میں ہمارا ازلی دشمن اسرائیل، انڈیا، ایران، امریکہ، یہ سارے الف حمزہ والے ممالک سر فہرست ہیں۔ مغربی دنیا تشویش میں مبتلا ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کا اتنا بہترین باہمی دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارا اعزاز خواتین و حضرات کہ ہم محافظین حرمین ٹھہرے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہم گناہگار پاکستانیوں پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں حرم مدینہ اور حرم مکہ کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہم پر اللہ کی اور احسانات کیا ہوں؟ خدا کرے کہ پاک حرم تعلقات لازوال ہوں، اللہ اکبر، لازوال ہوں، تا قیامت باسلامت رہیں۔ بنیان مرصوص جیسے رد عمل کے بعد پاکستان اور اہل پاکستان کی قدر اہل اسلام اور کفر پر بالکل واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ ہر طرف پاکستانی پاسپورٹ کی قدر بڑھتی جا رہی ہے۔ اب آخری بات کرتے ہیں خواتین و حضرات، اسی پہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ بنیان مرصوص کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پاکستانی قوم کو جاتا ہے، پاکستانی عوام کو جاتا ہے، امت مسلمہ کو جاتا ہے۔ پھر امت مسلمہ کے افواج کی قیادت، پاکستان کی افواج کی قیادت جس شخصیت کے ہاتھ میں ہے، جنرل عاصم منیر، جنہوں نے اس رد عمل کا نام بھی بنیان مرصوص رکھا، قرآن کے الفاظ کا انتخاب کیا جو انڈیا کے صحافیوں سے ادا ہی نہیں ہو رہا تھا، لفظ بنیان مرصوص۔ انڈیا کیا ہے، پاکستان کے صحافیوں سے ادا نہیں ہو رہا تھا بھائی۔ تو جب آپ کی قیادت، آپ کا سپہ سالار غیرت مند ہو تو قوم میں خود بخود غیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ کریڈٹ بہرحال بنیان مرصوص کا جنرل عاصم منیر کو جاتا ہے۔
اس کے بعد پھر پوری قوم کو جاتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر آج عالم اسلام کے اہم ترین ممالک پاکستان کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کرے امت مسلمہ کو اس کی کھوئی ہوئی نعمت، اس کی کھوئی ہوئی عزت، اس کا کھویا ہوا وقار، دبدبہ، غلبہ دوبارہ مل جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کی قوت اندر سے بیدار ہو جائے، اور اللہ کرے میرے اور آپ کے اندر ایمان کی قوت پھر سے بیدار ہو جائے، اور پھر مادی قوت بھی ایمانی قوت کی روشنی میں ہمیں حاصل ہو، پھر انشاءاللہ اس دھرتی پر صرف اور صرف اللہ کا نظام راج کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا